بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ دنیا کے شہروں کی عزت و تکریم ہے، انہی میں سے ایک شہر یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث اور عزت کے حامل ہے۔ یروشلم یعنی خدائی حکومت اور اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ نوح انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی کے ساتھ آباد بھی ہوتا رہا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخی اثرات بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ہیکل تعمیر کیے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکزی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کرا اور یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد عیسائی بادشاہ قسطنطنیہ نے یہاں ایک بڑا گرجا تعمیر کروایا۔ عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کیا اور 450 سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومن اور پوری عیسائی دنیا کے فوجوں کی یلغار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ 517 قبل مسیح میں عثمانی ترکوں نے اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے اور نہ کسی دریا کے کنارے پر۔ یہ ایک جزیرے کی سی حیثیت حاصل ہے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہوں پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ اس شہر میں زیارتیں انگنت ہیں۔ 30 صدیوں سالہ پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ ازر سے نو تعمیر ہوا۔ بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس پر احتطامانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا۔ گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔ اسے امن کا شہر بھی کہتے تھے، لیکن جب اسے اس نام سے پکارا جاتا تھا تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں بمشکل 20 سال ایسے ملیں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ نوح انسان کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی۔ ان واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی، اور لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔
اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کی تقدس بھی ذرا برابر بھی کمی نہیں